ویلکم بیک۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو آج بھی انسالوڈ ہیں۔ لوگ غائب ہوئے، جہاز لاپتہ ہوئے اور ان کے پیچھے صرف سوالات رہ گئے۔ ان کہانیوں نے نہ صرف دنیا کو حیران کیا بلکہ لاتعداد تھیوریز کو جنم دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 5 کہانیوں پر نظر ڈالیں گے جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ تو آئیے ان پراسرار گمشدگیوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ پہلی کہانی ہے ملیشیا ایئر لائن فلائٹ MH370۔ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا ایئر لائن کی فلائٹ MH370 کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی۔ جہاز پر ٹوٹل 239 افراد سوار تھے، جن میں 12 کریو ممبر اور 227 پیسنجر شامل تھے۔ فلائٹ نے آدھی رات کو کوالالمپور سے ٹیک آف کیا اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ ٹیک آف کے 40 منٹ بعد جب جہاز ویتنام کے ایئر سپیس میں داخل ہونے والا تھا تو اس کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے ختم ہو گیا۔ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا گیا کہ یہ صرف ٹیکنیکل فالٹ ہے، لیکن جب جہاز زیادہ وقت تک ریڈار سے غائب رہا تو شک بڑھ گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جہاز نے اپنے طے شدہ پرواز کے راستے سے ہٹ کر ویسٹ کی طرف رخ کیا۔ فوجی ریڈار نے اسے بحر ہند کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہوا۔ فلائٹ MH370 کے غائب ہونے کے بعد دنیا کی مختلف کنٹریز نے مل کر سرچ مشن شروع کیا۔ انڈین اوشن کے ہزاروں کلومیٹر علاقے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا گیا۔ سمندری کھوج کے دوران صرف چند ٹکڑے جیسے ونگ کا حصہ انڈین اوشن کے مختلف جزیروں پر ملے، لیکن مکمل جہاز، بلیک باکس یا کوئی حتمی جواب آج تک نہیں ملا۔ اس پراسرار گمشدگی کے بعد کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ میکینیکل فالٹ کی وجہ سے ہوا، جبکہ دیگر کا ماننا ہے کہ جہاز کے پائلٹ نے اسے جان بوجھ کر تباہ کیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کر کے کسی نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو ایلینز اور برمودا ٹرائنگل سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا تھا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ دوسری کہانی ہے سوڈر بچوں کی گمشدگی کے بارے میں۔ یہ بات ہے 1945 کی، جب کرسمس ایو کی رات ویسٹ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں سوڈر فیملی کے گھر میں ایک پراسرار حادثہ پیش آیا۔ سوڈر اور ان کی بیوی جن اپنے 9 بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ رات ان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے سوڈر فیملی کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی۔ سوڈر اور جنی اپنے 4 بچوں کو بچانے میں کامیاب رہے، لیکن ان کے باقی 5 بچے جو گھر کے اوپر حصے میں سو رہے تھے انہیں بچانے میں ناکام رہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آگ اتنی شدید تھی کہ گھر صرف 45 منٹ میں زمیں بوس ہو گیا، لیکن وہاں کسی بھی بچے کے باقیات جیسے ہڈی یا جسمانی نشانات نہیں ملے۔ آگ کے بعد کئی غریب و عجیب باتیں سامنے آئیں۔ کچھ دن پہلے سوڈر کو ایک شخص نے دھمکی دی تھی کہ اس کے گھر کو جلایا جائے گا۔ آگ سے پہلے کسی نے فیملی کے فون لائن کو کاٹ دیا تھا۔ رات کو جینی کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور صبح کے وقت گھر کے قریب ایک جلے ہوئے دھماکہ خیز مواد کا ٹکڑا ملا۔ سوڈر فیملی نے کبھی بھی یہ قبول نہیں کیا تھا کہ ان کے بچے آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے تھے، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ بچوں کو اغوا کیا گیا ہے اور آگ اس جرم کو چھپانے کے لیے لگائی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آگ کے دن بچوں کو کسی گاڑی میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ سالوں بعد ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک بچے کو اٹلی کے یتیم خانے میں دیکھا۔ 1950 میں اس فیملی کو ایک پراسرار خط ملا جس میں ایک نوجوان کی تصویر تھی، جس میں لکھا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور محفوظ ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سوڈر فیملی نے اپنے بچوں کی تلاش کبھی بند نہیں کی اور پوری زندگی ان کی تلاش کرتے رہے، لیکن وہ اپنے گمشدہ بچوں کو تلاش کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج تک پتہ چل نہ سکا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لسٹ میں تیسری کہانی ہے آسٹریلیائی وزیر اعظم کی پراسرار غائب ہونے کی۔ 17 دسمبر 1967 یہ دن آسٹریلیا کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب آسٹریلیا کے 17 پرائم منسٹر ہیرولڈ ہولٹ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ یہ واقعہ وکٹوریہ کے ساحل چیوکام کے ساحل پر پیش آیا، جہاں ہولٹ سوئمنگ کے لیے گئے تھے۔
لیکن وہ پانی میں جانے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس دن ہولٹ اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل پر موجود تھے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ایک مختصر سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہولٹ ایک ماہر سوئمر تھے اور سمندری سرگرمیوں کے شوقین تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی میں جانے کے چند لمحے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس کے دوستوں نے فوراً امداد کے لیے پکارا، لیکن جب تک مدد پہنچی ہولٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہولٹ کی گمشدگی کے بعد آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن کیا گیا۔ بیچ اور سمندر کے وسیع علاقے کو اچھی طرح چھان مارا گیا، لیکن نہ ان کی لاش ملی اور نہ ہی کوئی نشان۔ یہ آپریشن کئی دنوں تک جاری رہا، لیکن ہولٹ کا غائب ہونا ایک مسٹری بن کر رہ گیا۔ ہولٹ کے غائب ہونے کے بعد کئی باتیں سامنے آئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پانی کی تیز لہروں میں بہہ کر ڈوب گئے ہیں، کیونکہ اس ساحل کی لہریں بہت خطرناک ہوا کرتی تھی جو کسی اچھے سوئمر کو بہا لے کر جا سکتی تھی۔ ایک مشہور تھیوری یہ بھی ہے کہ ہولٹ اپنی سیاسی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی گمشدگی کا ڈرامہ کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ کچھ نظریات اس سے جاسوسی سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہولٹ نے مبینہ طور پر چین کے لیے جاسوسی کی اور زندگی کا باقی حصہ وہیں گزارا۔ لیکن حقیقت میں ہوا کیا تھا، اس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ اگلی کہانی ہے بیومون بچوں کی گمشدگی کے بارے میں۔ بات ہے 26 جنوری 1966 کی، جب آسٹریلیا کے بیچ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی 3 بہن بھائیوں کی ہے، جس میں 9 سالہ جین، 7 سالہ ارنا اور 4 سالہ گرانٹ شامل ہے۔ اس دن یہ تینوں ساحل پر کھیلنے گئے تھے، لیکن دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کی گمشدگی آج بھی انسالوڈ مسٹری ہے۔ یہ بچے آسٹریلیا میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ جنوری 26 کو جب آسٹریلیا ڈے کی چھٹی تھی تو بچوں نے اپنی ماں سے بیچ پر جانے کی اجازت مانگی۔ یہ ان کا پسندیدہ مقام تھا اور وہ اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ وہ صبح 10 بجے ساحل پہنچے اور انہوں نے 2 بجے تک واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وہ 2 بجے گھر واپس نہیں آئے تو ان کے والدین کو تشویش ہوئی۔ اس کے بعد ان کی تلاش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ ساحل پر موجود کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بچوں کو ایک اجنبی کے ساتھ دیکھا تھا جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ شخص لمبا، دبلا پتلا سا تھا اور اس کے سنہرے بال تھے جو بچوں کے ساتھ کافی فرینڈلی تھا۔ آخری بار ان بچوں کو بیکری سے کھانا خریدتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بچوں کے ساتھ اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے جتنا انہوں نے کھانا خریدا تھا۔ ان کے والدین نے ان کی تلاش جاری رکھی، لیکن نہ ہی وہ بچے ملے اور نہ ہی اس شخص کا پتہ چلا، اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ لسٹ کے آخر کہانی ہے فلائٹ 19 کے بارے میں۔ 5 دسمبر 1945 کو فلائٹ 19 نامی ایک امریکن نیوی کی ایک تربیتی پرواز برمودا ٹرائنگل کے پراسرار علاقے میں لاپتہ ہو گئی۔ اس دن 5 بمبار طیارے معمول کے ایکسرسائز پر روانہ ہوئے، لیکن یہ طیارے اور ان میں موجود 14 افراد کبھی واپس نہ لوٹے۔ یہ واقعہ برمودا ٹرائنگل کے پراسرار قصوں میں سے مشہور اور پراسرار کہانی بن گئی۔ فلائٹ 19 نے فلوریڈا کے نیول ایئر اسٹیشن سے اڑان بھری۔ ایکسرسائز کے دوران وہ ایک مخصوص راستے پر جانے والے تھے جو پہلے سے پلان کیا گیا تھا، اور پھر واپس اپنے بیس پر لوٹنا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد مشن کمانڈر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر نے ریڈیو پر کنٹرول روم سے کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی انہیں زمین دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی وہ سمندر کا اندازہ لگا پا رہے ہیں۔ فلائٹ 19 کے پائلٹس نے ریڈیو پر عجیب و غریب باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں ہیں، ہر چیز عجیب لگ رہی ہے، ہمارے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میسیجز سننے کے بعد کنٹرول روم نے فوراً مدد کے طور پر ایک سرچ اینڈ ریسکیو طیارہ بھیجا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ طیارہ بھی کچھ دیر بعد لاپتہ ہو گیا اور اس میں موجود 13 افراد کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ فلائٹ 19 اور ریسکیو طیارے کو تلاش کرنے کے لیے امریکن نیوی نے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ سینکڑوں طیارے اور بحری جہاز دن رات اس علاقے کو کنگالتے رہے، لیکن نہ تو کوئی ملبہ ملا، نہ کوئی لاش اور نہ ہی کوئی سراغ۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ طیارے اور لوگ ہوا میں ہی غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 کے حوالے سے بہت سے باتیں سامنے آئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا
کہ یہ برمودا ٹرائنگل کی پراسرار میگنیٹک پاور کی وجہ سے ہوا، جس نے طیاروں کی کمپاس کو ناکارہ کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہونے والے میتھین گیس دھماکوں کی یا تیز ہواؤں کی نظر ہو گئے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ طیارے کسی اجنبی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہو گئے۔ یہ تھی وہ 5 کہانیاں جو حقیقت میں پیش آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کہانی کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو کمنٹ ضرور کیجیے، ہم ضرور ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔